تو درست یہ ہے شیعہ سنی اس اختلاف کے اندر کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم انتظار کریں، جب یہ سرخی ارد گرد میں یہ غائب ہو جائے تب ہی ہمیں افطار کرنی چاہیے، اور یہی درست طریقہ ہے، اور جس میں ہمارے یہ بھائی شیعہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج کل ایک سوال کثرت سے گردش کر رہا ہے اور بہت سارے آپ پوچھ بھی چکے ہیں کہ افطار جو ہے وہ جس طرح اہل سنت والجماعت کے نزدیک غروب آفتاب کے فوراً بعد کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ افطار جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد یا تاخیر سے ہونا چاہیے، تو حقیقت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اہل سنت والجماعت احناف کے جتنے بھی مسائل ہیں بحمدی تعالی سارے کے سارے قرآن و سنت سے مستنبط ہیں اور سب پر دلائل موجود ہیں۔ اگر کسی بندے کو کسی مسئلے پر دلیل اس وقت اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ اس پہ دلائل ہی نہیں ہے۔ بحمدی تعالی تمام مسائل دلائل کی بنیاد پر ہیں۔ جہاں تک روزہ جلدی افطار کرنے کا اور غروب آفتاب کے فوراً بعد جس طرح اہل سنت کا مسلک و مشرب اور مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفیدی کے ڈورے سے سیاہی کا ڈورا الگ ہو جائے، یعنی صبح صادق طلوع ہو جائے اس وقت تک کھاؤ پیو، پھر روزے کو پورا کرو رات تک۔ اب قرآن میں حکم ہے رات تک، تو رات کسے کہتے ہیں؟ لغت کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے اس سارے وقت کو رات کہتے ہیں۔ عربی لغات دیکھ لیں، اسی طرح اردو کی جتنی ڈکشنریاں ہیں اس میں دیکھ لیں کہ رات غروب آفتاب کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر کوئی بھی قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے اس کی وضاحت نہ ملے تو پھر حدیث سے۔ اب احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بلکہ کئی روایات ہیں۔ بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقبل الشمس ہاہنا، مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جب سورج اذا اقبل النہار ہاہنا، جب دن جو ہے رات جو ہے اس طرف آ جائے، اذا اقبل اللیل ہاہنا وادبر النہار ہاہنا، مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جب رات اس طرف سے آ جائے، اور مغرب کی طرف اشارہ کیا کہ جب دن اس طرح سے چلا جائے، وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، تو اس وقت فرمایا کہ روزے دار کو چاہیے کہ روزہ افطار کر لے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے روزہ افطار ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، بخاری کے اندر روایت ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سورج غروب ہونے لگا تو حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال میرے لیے ستو تیار کرو۔ تو حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تو روشنی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مشرق کی جانب سے رات آ جائے، رات کا اندھیرا چھا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو اس وقت روزے دار کو چاہیے کہ روزہ افطار کر لے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ روزہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی افطار کرنا چاہیے۔ اور پھر بخاری کے اندر مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یزال الناس خیرا ما عجل الفطر، کہ اس وقت تک لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ اور ایک دوسری روایت ہے بخاری شریف کے اندر، فرمایا کہ لوگ اس وقت تک دین غالب رہے گا جب لوگ افطار میں جلدی کریں گے، لأن اليہود والنصارى یؤخرون، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی روزہ تاخیر سے کھولتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ روزہ جلدی کھولنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے اور اس میں تاخیر کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اور پھر یہ دلائل ایسے ہیں اہل سنت کے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں روزہ تاخیر سے کھولنا چاہیے، ان کی کتابوں میں تہذیب الاحکام ہے، الفروع من الکافی ہے، من لا یعذر الفقیہ ہے، اسی طرح جو ہے تفسیر مجموع البیان ہے، اور کئی کتابوں کے اندر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول درج ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جائے، یہی روایت کہ جب سورج مغرب کی جانب غروب ہو جائے تو روزے دار کو چاہیے کہ فوراً روزہ افطار کر لے۔
اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی جب ستارے نکل آئیں تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے، ستاروں کا رات سے تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی غروب آفتاب سے پہلے بھی ستارے نکل آتے ہیں، اور کبھی کبھی ستارے اتنی تاخیر سے نکلتے ہیں کہ آسمان پہ ستارے آتے آتے غروب آفتاب سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو اصل چیز غروب آفتاب ہے۔ اب رہی وہ روایات کے جن میں ہے کہ صحابہ کرام نماز کے بعد صحابہ جو ہے وہ روزہ افطار کرتے تھے، تو اس سے مراد یہ ہے جیسے ہمارے بھی بہت سارے لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو ہی افطار کا وقت ہوا، سورج غروب ہوا، ایک کھجور لے لی یا تھوڑا سا پانی پی لیا، پھر نماز پڑھ لی، اور نماز کے بعد کھانے کا اہتمام جو تسلی کے ساتھ ہے وہ نماز کے بعد کر لیا۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ وہ روزے کے افطار ہی بعد میں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے دین متین کی سمجھ اور اس پر